بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اندازہ کرے کیا ہے رحمت رب کی، 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے محبت رب کی۔ خطا نافرمانی یہی تو ہے بندوں کی زندگانی، کرم رحم معاف کرنا ہے عادت رب کی۔ لاچاری میں بھی فرعون ہو جاتے ہیں لوگ، طاقتوں کا مالک بے پناہ ہے رحمت رب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مغرور درویش اور ہرن کا ہے بڑا ہی دلچسپ واقعہ کہ پانی کے کنویں تک آ کر بھی آخر پانی کیوں نہ پی سکے وہ۔ آئیے یہ واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش بغداد شریف میں ہوئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل شیخ کامل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بزرگی عطا فرمائی کہ لوگ آپ کے گرویدہ تھے، اور اس منصب کا آپ نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آپ یہ بات بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ بلا وجہ ڈھونگ رچایا جائے اور لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹایا جائے۔ لیکن تمام وہاں رہنے والے علماء کرام اور اس وقت کے ولی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کو مانتے تھے۔ انہی علماء کرام میں ایک ایسے بزرگ بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے علم سے بہت نوازا ہوا تھا، اور ان کی عبادات کے بھی کیا کہنے تھے، لیکن وہ خود کو بہت بڑا درویش سمجھتے تھے۔ درویشی ایک لقب ہے اور یہ ایک انعام ہے۔ ہر کسی کو درویشی نصیب نہیں ہوتی، ہر کوئی ملنگ نہیں ہوتا، ہر کوئی فقیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ملنگ ہوں تو اس کو اپنے دل میں جھانکنا چاہیے، کیا اس کے دل میں غرور ہے، گھمنڈ ہے، کیا وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اگر سچ میں ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس منصب کے لیے چنا۔ اب وہ بزرگ حج بیت اللہ کے لیے روانگی اختیار کر رہے تھے۔ کسی نے ذکر کیا کہ آپ حج تو کرنے جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کر لیجئے، ان کے دربار میں حاضری دے دیجئے تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ سوچا کہ چلو یہ شخص مجھ سے کہہ رہا ہے، میں بھی تو ذرا ملوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آخر ہیں کون؟ روانگی سے پہلے سوچ لیا تھا کہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دوں گا، لیکن جب وہ بازار پہنچے بغداد میں تو اپنی صوفیت اور درویشی کا غرور آ گیا، یعنی دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں تو خود درویش ہوں اور میں تو خود صوفی ہوں، بے پناہ علم ملا ہوا ہے مجھے، میرے پاس بہت سے وظائف ہیں جو کہ بخشے ہوئے ہیں، میرے سر پر بزرگان دین کا ہاتھ ہے، سایہ ہے، اور لوگ میرے چاہنے والے ہیں، میں خود ایک اتنا بڑا بزرگ ہو کر ان سے کیوں ملنے جا رہا ہوں؟ آخر مقصد کیا ہے میرا ملنے کا؟ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تو میرے پاس بھی ہے، تو پھر بلا وجہ جا کر اپنا وقت نعوذ باللہ کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ تو بغداد شریف میں ہی پڑاؤ ڈال لیا۔ 40 دن تک وہ بغداد میں رہے، مگر شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں اس دوران میرا معمول تھا کہ جب میں اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو جاتا، وہ وظیفے جو مجھے دیے گئے تھے اور مجھے روزانہ پڑھنے ہوتے تھے، روز کا معمول تھا، دن میں بھی رات میں بھی صبح شام بس اللہ کا ذکر میری زبان سے جاری رہتا تھا۔ میں یہی کام کرتا اور جب فارغ ہو جاتا نمازوں سے تو شہر کے باہر جا کر کسی پاک اور صاف چشمے سے جا کر پانی لے آتا، صاف اور شفاف پانی لے آتا۔ میرے پاس ایک ڈول تھا پانی بھرنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر میں پانی کیسے پی سکتا تھا؟ یعنی میرا دھیان بالکل بھی حضرت کی طرف نہیں جا رہا تھا، شیخ کی طرف نہیں جا رہا تھا کہ میں اتنے بڑے بزرگ کے شہر میں ہوں اور میں ان سے ملاقات نہیں کر رہا۔ میری بد نصیبی ہی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں پانی لینے کی غرض سے جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ جنگل بہت گھنا تھا اور بڑے بڑے درخت وہاں پر تھے، ممکن نہیں تھا کہ وہاں پر مجھے پانی کا کوئی چشمہ یا کنواں مل جاتا۔ اب میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، چلتا جا رہا تھا، پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے اور مجھے پانی کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے پانی پینا تھا لیکن وہاں مجھے پانی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک میری نظر ایک ہرن پر پڑی۔ میں نے سوچا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں، ضرور یہ بھی تو پانی پیتا ہوگا۔ اب میں اس ہرن کے پیچھے پیچھے جانے لگا، خاموشی سے چلنے لگا، کیونکہ اگر میں دوڑتا تو وہ بھاگ جاتا مجھے دیکھ کر۔ میں آہستہ آہستہ بغیر آواز نکالے چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا وہ ہرن ایک جگہ پہ رک گیا۔ اب میں درخت کے پیچھے چھپ گیا کہ دیکھوں تو یہ ہرن کیا کر رہا ہے۔ جھانک کر دیکھا تو وہ ایک کنویں میں منہ ڈال کر پانی
پی رہا تھا۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو پانی کا انتظام ہو گیا، یہ ہرن بھی پی رہا ہے، میں بھی یہاں سے پانی پی لوں گا۔ جب اس نے پانی پی لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی پیاس بجھ گئی ہے۔ میں قریب پہنچا تو وہ ہرن بھاگ گیا۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھی، مجھے پانی پینا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو پانی بہت گہرائی میں تھا۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوا کہ پانی تو اتنا نیچے ہے۔ وہ ہرن تو جھک بھی نہیں رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پانی خود چل کر اس کے پاس آ رہا تھا، یعنی اوپر اٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں کسی نے ڈال دیا ہے۔ اس طرح کیسے اس نے پانی پی لیا؟ اب میں جو جھانک رہا ہوں تو پانی بہت گہرا ہے، بہت نیچے ہے۔ خیر میں نے اپنے ساتھ وہ برتن رکھا ہوا تھا، میں نے ڈول نکالا، لیکن رسی چھوٹی ہونے کی وجہ سے پانی تک وہ برتن نہیں پہنچ سکا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ ہرن کس طرح اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ایک ہرن، ایک بے زبان جانور کس طرح پانی پی گیا اور میرے لیے پانی ہی نہیں مل رہا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا یہ میری آنکھوں کا دھوکا ہے، وہ ہرن ہے، وہ ہرن نہیں، وہ کچھ اور تھا۔ اور پھر ہرن کے لیے کنویں کا پانی چھلک اٹھا تھا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میں اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا کہ اب تو یہاں سے پانی نہیں نکل سکتا۔ نہ جانے ہرن نے پانی کیسے پی لیا۔ وہ ہرن نہیں تھا، وہ ہرن ہو ہی نہیں سکتا، میری آنکھوں نے دھوکا کھایا ہے۔ میں کچھ اور دیکھ رہا تھا، شاید پیاس کی شدت کی وجہ سے میری آنکھ دھندلا گئی تھی۔ خیر پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ اب میرا سفر جاری تھا، میں چلتا چلا آ رہا تھا۔ گھنا جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی تھی، لیکن مجھے تو پیاس کی شدت تھی، اور اس بار اتنی زیادہ پیاس تھی کہ نہ مجھے عبادت یاد تھی، نہ مجھے یہ یاد رہا کہ میں کون ہوں، کہ اگر میں ایک آواز لگاتا تو میرے پاس پانی خود آ جاتا۔ اب میں اس پانی کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹک رہا تھا کہ یکایک ایک صدائے غیبی سنائی دی۔ وہ تیری آنکھوں کا دھوکا نہیں تھا، خدا کی قدرت سے پانی نے یہاں تک جوش مارا کہ ہرن تک پہنچ گیا۔ غور کرنا چاہتا ہے تو غور کر۔ صدائے غیب سن کر میں نے عرض کی، خداوندی کیا میرا مرتبہ اس ہرن سے بھی کم ہے؟ یعنی میں اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہوں، عالم فاضل، لوگ میرے چاہنے والے، دن رات تیری عبادت میں غرق رہتا ہوں، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں رہتا جب میں غفلت کا شکار ہو جاؤں۔ میں یوں چٹکی بجاؤں میرے سامنے پانی آ سکتا ہے، لیکن یہ کیا، تو نے مجھ سے پانی دور کر دیا، اور وہ ہرن بے زبان جانور، اسے تو نے پانی عطا کیا، بلکہ تو نے اس تک پانی کو بہا دیا۔ میری یہ بات سن کر عالم غیب سے ایک گرجدار آواز آئی کہ میں نے تمہیں آزمایا مگر تم ہماری آزمائش پر پورا نہیں اترے۔ اب دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ میں کس بات پر غرور کر رہا تھا، اپنے آپ کو ولی کامل سمجھ رہا تھا، یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ تک میرے لبوں تک نہیں پہنچا۔ بس یہ غلطی ہو گئی ہے، غرور آ گیا ہے دل میں۔ کہتے ہیں کہ میں ندامت اور شرمساری کے عالم میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ خیر وہ وقت تو گزر گیا، دوبارہ کنویں پر جاؤں، تمہیں پانی مل جائے گا، تمہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، اس جنگل میں وہی واحد کنواں ہے جہاں پر تم پانی جا کر پی سکتے ہو، لیکن خیال رکھنا اب بھی تمہاری آزمائش ہے۔ اب میں چکنا ہو گیا کہ اب کوئی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ میں تیز قدموں سے وہاں گیا، بہت دور چلا گیا تھا، آخر اس کنویں کے پاس پہنچا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کا پانی چھلک رہا تھا۔ حیرت سے میں اسے دیکھ رہا تھا کہ کہاں تو اتنا گہرائی میں وہ پانی تھا اور اب کنویں کے اوپر پانی موجود تھا، اب کنویں کے اوپر پانی موجود کہ بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈول نکالا، پانی بھرا، رسی کی ضرورت تو تھی نہیں، اور پھر واپس آ گیا۔ اور پھر جب کھانے کے بعد میں نے پانی پینا چاہا، یعنی اب تک میں نے پانی نہیں پیا تھا، کھانا کھانے کے بعد جب میں نے پانی پینا چاہا تو وہی صدائے غیبی سنائی دی کہ تو نے ابھی تک اس راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ویسے تمہیں اپنی درویشی پر بڑا ناز ہے، تو خود کو بہت بڑا درویش سمجھتا ہے، بہت بڑا تو اللہ کا بندہ خود کو سمجھتا ہے، لیکن تجھے وہ راز معلوم نہیں۔ یہ آواز سن کر اب تو میں اور لرز گیا۔ خداوند کریم میں بہت عاجز و کمزور بندہ ہوں، مجھ پر رحم فرما، آخر ایسی کون سی کوتاہی ہو رہی ہے؟ مانا کہ میں غرور کر بیٹھا ہوں، مانا کہ میں خود کو بہت بڑا آدمی سمجھ بیٹھا ہوں، لیکن اب تو میں پانی لے کر آ چکا ہوں، تو یہ پانی بھی مجھے کیوں نہیں پلانا چاہتا؟ اس کے بعد میں زور زور سے رونے لگا۔ میری گریہ زاری کے جواب میں عالم غیب نے کہا، تو نے وہاں پر کیا منظر دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے جو کہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور پھر وہ ایک کنویں کے پاس جا کر رک گیا، پانی خود بخود بھرا جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، اور وہ پانی پی کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو نے دیکھا کہ وہ ہرن وہاں آیا، کیا اس کے ہاتھ میں کوئی برتن تھا، یعنی ڈول تھا؟ نہیں، ہرن بغیر ڈول کے آیا اور پانی پی کر چلا گیا۔ اسے اللہ کی مہربانی پر یقین تھا
وہ اس بات پر توکل کرنے والا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں، میرا رب مجھے پیاسا نہیں رکھے گا، اور تو ساز و سامان کے ساتھ کنویں تک پہنچا۔ بتا وہ بڑا ہے کہ تو؟ وہ تو معصوم جانور ہے، بے زبان ہے، ہمارے حکم کے تابع ہے، اور تو اگر ہمارے حکم کے تابع ہوتا تو آج یہ پانی تمہیں یہاں نہیں وہیں مل جاتا، اس لیے ہم نے تم دونوں کے ساتھ مختلف سلوک کیا، اسے وہیں سے پانی سے سیراب کیا۔ وہ کہنے لگے شرمندہ تو میں پہلے ہی تھا، اب میں اور زیادہ رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ سچ میں مجھ سے بہت زیادہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے وہ بات پتہ نہیں چل رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے اس بات کی آزمائش میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ میں تو حج کے لیے جا رہا تھا، مجھے تو اسی جگہ کیوں بھٹکایا جا رہا ہے؟ یہ بات سوچ کر میں اور زیادہ رونے لگا، پوری رات روتے رہا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جن کا چہرہ بہت نورانی تھا اور اتنا چمک رہا تھا کہ ان کے چہرے کو واضح طور پر میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ نورانی چہرے والے وہ بزرگ کہنے لگے کیا بات سمجھ میں آئی تمہارے؟ نہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں نے آخر ایسا کون سا جرم کر دیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ تم اس شہر میں موجود ہو، یہاں کے ولی کامل جن سے ملنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، اور تم ان سے نہیں مل رہے کیونکہ تم خود کو بڑا سمجھ رہے ہو، تم خود کی عبادت کو بڑا سمجھ رہے ہو، تم خود کو بہت بڑا درویش کہتے ہو، اور دیکھ لو ایک ہرن کو تم سے بڑا درجہ دے دیا گیا، اللہ نے اس کی سن لی لیکن تمہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ اب میں سمجھ گیا، میں فوراً جا کر اس وضو کیا، میں نے فجر کی نماز ادا کی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا یا شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میں نے آپ کے رتبے کو نہیں پہچانا، میں غرور میں آ گیا، میں نے خود کے علم پر ناز کیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی ملا تھا؟ جی ہاں، میرے برتن میں اب تک پانی ہے اور اب تک اس کا ایک گھونٹ نہیں پی سکا کیونکہ اس تک میں جا ہی نہیں پا رہا، میری ہمت نہیں ہو رہی، جبکہ پیاس سے میرا حلق اس وقت خشک ہے۔ یہ اللہ اور اس پانی کا معاملہ ہے، جاؤ پانی پیو۔ وہ کہتے ہیں اس پانی میں خاص بات یہ تھی کہ میں جب تک بغداد شریف میں مقیم رہا وہ پانی ختم نہیں ہوا، یعنی پھر سے مجھے اس کنویں تک جانے کی نوبت نہیں آئی۔ میرے رب نے وہ پانی اتنا کر کے دے دیا تھا کہ میں جس قدر پیتا اسی قدر برتن میں پانی بھرتا جاتا، لیکن رہتا وہ اتنا ہی تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں حج کے لیے روانہ ہو گیا، حج کر لیا، اللہ کے حضور سجدے کر لیے، معافی مانگ لی، اور پھر معافی میں دوبارہ بغداد آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابو عبداللہ، اگر تم صبر کر لیتے تو خود تمہارے پاؤں کے نیچے سے چشمہ چل جاتا، کاش تم نے ایک گھڑی صبر سے کام لیا ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔